ثانیہ گل پلازا، اس سے جڑے محرکات جو وہاں پر ہوا، اس کے پیچھے کیا کیا عوامل تھے، خاص طور پر کیا اس کی امپارشل انکوائری بہت ضروری ہے؟ کراچی کی تاجر برادری ایم کیو ایم کے اس مطالبے پر کیا آواز رکھتی ہے کہ کیا واقعی میں شہر کراچی کے معاملات وفاقی حکومت کے کنٹرول میں کر دینے چاہیے، یعنی کراچی کو وفاق کے ماتحت کر دینا چاہیے؟ کیا آئین پاکستان کانسٹیٹیوشن کا ایمبٹ اس کو الاؤ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اہم ترین سوالات اس کے معاشی پہلوؤں پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں، اور خاص طور پر جو یہاں کی تاجر برادری ہے، وہ چاہے انڈسٹریل بیس ہو یا آپ کی جو تجارت سے منسلک تاجر ہوں، کیا وہ شہر کراچی کی گورننس، یہاں کے بلدیاتی اداروں اور یہاں کی صوبائی حکومت کی کارکردگی سے آخر مطمئن ہے یا نہیں ہے؟ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور بے نقاب میں اہم ترین سوالات شہر کراچی میں آخرکار ان مسائل کا حل کیا ہے؟ گورننس کرائسس ہے۔ ریسنٹ ثانیہ گل پلازا جو ہوا، اس کے بعد سے بڑے اہم سوال بلدیاتی پرفارمنس پر، صوبہ سندھ کی حکومتی کارکردگی پر، ایم کیو ایم کے مطالبہ سامنے آگے کہ وفاق کے حوالے صوبہ جو کراچی ہے کر دینا چاہیے، صوبہ سندھ کے جو معاملات ہیں وہ سندھ حکومت سے نہیں چل رہے، اور کراچی اہم ضلع ہے، فائنینشیل کیپٹل ہے ملک کا، تو اس کو وفاق کے کنٹرول میں دے دینا چاہیے۔ تاجر برادری شہر کی یا جو کراچی جس کو فائنینشیل ہب کہا جاتا ہے پاکستان کا، وہ اس پر کیا موقف رکھتی ہے؟ آپ کے انڈسٹریل جو بیس ہے وہ کیا موقف رکھتی ہے؟ مختلف ایسوسیشنز کیا موقف رکھتی ہیں؟ آج کے پروگرام میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ زبیر طفیل صاحب، سابق صدر ایف پی سی کے پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، معروف صنعت کار ہیں۔ زبیر صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ اچھا، ہمارے ساتھ عتیق میر صاحب ہیں، آل کراچی تاجر اتحاد کے سربراہ، اور ہمارے ساتھ رؤف ابراہیم صاحب ہوں گے، ہول سیل گروسری ایسوسیشن کے چیئرمین، وہ بھی ساتھ موجود ہوں گے۔ میں پہلے زبیر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ مطالبہ کے وفاق کے حوالے کر دینا چاہیے درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ کراچی کے جو معاملات ہیں وہ اتنی اچھی طرح نہیں چل رہے، اور خاص طور پہ ابھی آپ نے دیکھا کہ گل پلازا میں جو بھی واقعہ ہوا، اور ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکے، ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی، اور ابھی تک نہیں پتہ کہ کتنے لوگ اس میں شہید ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں جب سارا کچرا اٹھے گا، ملبہ اٹھے گا، تو آپ کو پتہ چلے گا کتنے لوگ جو ہیں جن کی جانیں ضائع ہوئیں، کیونکہ ابھی تک ٹی وی بتا رہا ہے کہ 90 لوگ ابھی بھی مسنگ ہیں، اور جو اگر مسنگ بلڈنگ کے اندر رہ گیا اس کے بچنے کے امکانات بہت کم ہیں یا نہیں ہیں۔ اور کراچی جو ہے، سندھ میں سندھ ریونیو بورڈ ہے جو تقریباً 300 ارب روپے ٹیکس جمع کرتا ہے کراچی میں۔ جو بھی ٹیکس جمع کرتا ہے اس کا 99% کراچی سے جمع ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں جب ایسا حادثہ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ چلا آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ مقامی حکومت کی ذمہ داری ہے، سندھ حکومت کی بھی، میئر صاحب کی بھی، کہ یار آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو کم از کم 25-50 فائر انجن تو رکھیں لا کے، اور جو بھی ہیں بھی وہ پرانے فائر انجن رکھے ہیں۔ آج کے نئے فائر انجن لے کر آئیں، اور خاص طور پہ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ آگ پانی سے نہیں بجھتی، فوم سے بجھتی ہے، کیمیکل سے بجھتی ہے، تو وہ چیزیں بھی آپ نے نہیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو اس میں حکومت کی بہت شدید ذمہ داری ہے کہ آپ دیکھیے کہ ایک آگ لگی رات کو 10:30 بجے، پھر اس کے بعد وہ 24 گھنٹے گزر گئے، 48 گھنٹے گزر گئے، 48 گھنٹے کے بعد جا کے کوئی آپ کے قابو پایا گیا۔ پھر اس میں یہ نہیں پتہ چل رہا کتنے لوگ جو ہیں وہ بیچارے جان سے چلے گئے، شہید ہوئے، اور ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ ادھر بلڈنگ کے آس پاس تڑپ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اتنا بڑا شہر ہے، سڑکیں بھی ٹوٹی پھوٹی ہیں، بڑی مشکل سے حکومت کام تو کوشش کر رہی ہے، لیکن جتنا ہونا چاہیے ویسے نہیں ہو رہا ہے۔ اس کو شہر کو، حکومت کو چاہیے کہ اس کا انفراسٹرکچر اچھا کرے، اور خاص طور پہ جو فائر بریگیڈ ہے نا، اس کے بارے میں حکومت کو چاہیے کہ سیریسلی پیسا نکالے۔ سندھ گورنمنٹ کے پاس بہت پیسے ہیں، پیسہ نکالے، پیسوں کی کمی نہیں ہے، ہاں، کچھ ارب روپے نکال کے 50 سے 100 ٹینڈر فائر انجن منگوائیں، مختلف علاقوں میں رکھیں، کیونکہ جب آگ لگے تو یہ نہ ہو کہ فائر انجن جو ہے پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگ گیا ہے۔ کراچی میں ٹریفک بہت ہوتا ہے، آپ اس کو 100 فائر انجن کو کم سے کم 5-6 حصوں میں تقسیم کریں۔ سندھ حکومت کرے، وفاقی حکومت کرے؟ سندھ حکومت فائر انجن سارا لوکل گورنمنٹ، ایم کیو ایم تو کہہ رہی ہے وفاق کے کنٹرول میں دے دینا آپ۔ ہاں، ایم کیو ایم یہ کہہ رہی ہے کہ یہ آپ لوگ سپورٹ کریں گے، آپ سپورٹ کریں گے اس بیان میں؟ دیکھیے، ہم اگر کہیں گے تو حکومت کو برا لگے گا، سندھ حکومت کو۔ آپ کو کیا ڈر حکومت سے؟ دیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ کراچی کی ترقی ہو، اور سندھ حکومت جو ہے اس کے اوپر پوری توجہ دے، کیونکہ ہم سے دیکھیے ہماری حکومت سے، وزراء سے اکثر ملاقات ہوتی ہے، اور ہم
ان کو ساتھ ساتھ شکایت کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں جی یہ نہیں ٹھیک ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کوشش کر رہے ہیں انفراسٹرکچر روڈ کے بارے میں. تو وہ بھی جو بھی جن وزراء سے بھی بات ہوتی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم بہت پوری کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے 1-2 مہینے میں ہو جائے گا، لیکن انفراسٹرکچر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. آپ دیکھیں نا یونیورسٹی روڈ جاتے ہوئے روڈ کھودا ہوا ہے گلشن اقبال میں، کتنے مہینے ہو گئے، سال ہو گئے ہیں. ہم دیکھتے ہیں وہاں سے آپ گزر ہی نہیں سکتے، بیچ میں سے اتنا بڑا گڑھا کھودا ہوا ہے، سائڈ سے گاڑیاں گزر نہیں ہیں، بہت برا حال ہے نا. تو ایسے اتنا بڑا شہر ایسے نہیں چلتا ہے. یہ 3 کروڑ کا شہر ہے. اور کل میں کئی ایک کلپ دیکھ رہا تھا کہ کراچی میں 1902 میں کراچی کی آبادی 1 لاکھ تھی. 1 لاکھ آبادی تھی، کوئی گاڑی نہیں تھی، کار وار کچھ نہیں تھی. 1903 میں پہلی گاڑی آئی جو اس میں دکھا رہے تھے، وہ اسی حوالے سے شروع کیا تھا.